علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ آیت نمبر 70 ہے اور سورہ حج ہے، تو ترجمہ اس کا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں، یعنی آسمان کے اندر زمین کے اندر بہت اس کی حدود وسیع ہیں، اور ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان و زمین کا پورا علم رکھتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ اس کے ہاں لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تو یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ آگے آئے سورہ حج کی آیت نمبر 70 اور آگے آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے ایسی کوئی بھی ایسی دلیل نہیں اتاری کہ مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو۔ اللہ نے کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری۔ کتنا قرآن واضح واضح خوبصورت باتیں ہم کو سمجھا رہا ہے۔ اب بھی ہم نہ سمجھیں، اب بھی ہم غور نہ کریں۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون فی القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ایسی بھئی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ تم اللہ کو چھوڑو اور کسی اور کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کسی اور کے سامنے عبادت کرو۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں، خواہ وہ قولی ہیں، عملی ہیں، فعلی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، زبان سے کریں، عمل سے کریں، مال سے کریں، بدن سے کریں، وہ ساری کی ساری عبادات کا تعلق میرے رب سے ہے، اور اللہ کا کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ویسا کام کسی اور کے لائق ہو سکتا نہیں۔ لو اے گل جنوں سمجھ آ گئی نا، وہ تے فرقیاں تو نکل گیا۔ لہذا فرقہ پرستی ایک بہت بڑی لعنت ہے، فرقے دے اندر نہیں بڑھنا بھائی۔ اور قرآن فرقہ نہیں ہے، قرآن فرقہ نہیں ہے۔ قرآن تو وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر پر آسمان سے نازل فرمائی۔ قرآن تو وہ نسخہ ہے۔ لہذا آپ چاہتے ہیں کہ میں حد بندیوں سے باہر نکلوں اور میں اسی قانون پر عمل کروں جو اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ نسخہ قرآن ہے، اور نبی علیہ السلام کی پاک زبان ہے حدیث مصطفیٰ، اس کا تعلق، اس کا معنی ہے اور مفہوم یعنی قرآن کا حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرو۔ جیسے اہل مکہ اللہ کو چھوڑ کر کہتے ما یعبدون من دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے، یہ جو لات منات عزا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اصل میں ہم عبادت اس لیے ان کی کرتے ہیں کہ ہماری اللہ نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے، اور یہ ہمارے رب کے قریب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود کائنات کا امام، ساری کائنات کا حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی بھی رکوع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یا پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، یا پڑھتے سبوح قدوس رب الملائکۃ، یہ پڑھتے رکوع میں۔ تو اللہ کے نبی اتنی شان والے ہو کر کہتے اے میرے اللہ تو پاک بھی ہے، تو بڑا بھی ہے سب سے۔ اللہ کے حبیب کا جملہ سنیں، اللہ تو پاک بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ تو پتہ چلا جو کام ہمارے نبی نے ہم کو کر کے دکھایا ویسا ہی ہم نے کرنا ہے، تو پھر کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا علم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالم لوگ جو ہیں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ بھئی یہ ساڑی گل تو نہیں چنگی لگتی یا سمجھ نہیں ہوتی، عمران خان دی سمجھ لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، عمران خان نے پڑھا ہے تو ہر بندہ ہی پڑھن لگ پہ۔ عمران خان دا وہ جملہ، اور میں نا یہ ترجمہ تے کرو، عمران خان نو میں اس عہد تے سلوٹ پیش کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ایسا کسی حکمران نے نہیں لفظ بولا جو اللہ کی توحید والا. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ مال کا تیری عبادت کرنے تے مدد تیرے کو مانگنے. اور پھر اس نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال. تو اس لیے تم بھی آ جاؤ اور جو نماز میں پڑھتے ہو ان الفاظ پر غور تو کرو, غور تو کرو. آگے آؤ, ایت نمبر 72 اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, بینات, روشن روشن دلائل جب ہمارے پڑھے جاتے ہیں, تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, تو کافروں کے آپ چہرے نہیں دیکھتے, وہ تو ایسے بدل جاتے ہیں, تیور بھی بدل جاتے ہیں, انداز بھی بدل جاتے ہیں, چہروں پہ غصہ آ جاتا ہے, خوشی کی بجائے ناخوشی آ جاتی ہے. لے اے کی یہ اللہ دی گل سانوں تو نہیں چنگی لگتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, تو کافر نافرمان ان کے جو چہرے ہیں وہ بجائے خوشی کے ناخوشی آ جاتی ہے, بدل جاتے ہیں. یکادون یستون بالذین, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے یتلون علیہم آیاتنا, جو ہماری آیات پڑھ رہے ہیں نا, ہماری تو یہ سنا رہے, تو قریب ہے کہ جو سننے والے اتنے ان کے دل کے اندر کوڑ ہے اور گند بھرا ہوا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا, قریب ہے کہ سنانے والے پر اٹھ کر حملہ کر دیں. بھی کیوں سنا رہے ہو؟ یہ قرآن کی ایت ہے, قرآن کی ایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت آپ ان کے چہرے نہیں دیکھتے, ان کو دیکھا کرو. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, جو نافرمان ہیں, جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور ہضم نہیں کیا توحید کو اور اتارا نہیں, تو پھر ان کے چہروں پر خوشی کی بجائے ناخوشی, بڑے برے چہرے ہو جاندے انہاں دے, ویکھਣ والے ہوندے لے ایک ہی ایک اللہ دی جدوں بھی کردے نے, اودی گالی کردے نے, عبادت اودی کرو, اودی تسبیحاں کرو, تسبیحات, نماز, سجدہ, رکوع, قربانی, حج, عمرہ, طواف سارے اودے واسطے کرو. یہ گلاں انہاں نوں نہیں ہضم ہوندیاں. انہاں دے چہرے تے بجائے خوش ہون دے, اور توحید والے کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور شرک والے چہرے پر ناخوشی آتی ہے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید سے خوش فرمائے, ہمارے عقیدوں میں یہ مضبوطی پیدا ہو جائے. یقین کرو اس کی قدر ہوگی, قیمت ہوگی. اگر یہ نہیں تو پھر کوئی انسان کی قدر, ویلیو نہیں, خواہ وہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, خواہ نبی کا وہ گرانے کا چشم و چراغ ہی کیوں نہ ہو, وہ ابو طالب کیوں نہ ہو, ابو لہب کیوں نہ ہو, عتبہ شیبہ نہ ہو, جتنے بھی, کچھ بھی نہیں ان کی قیمت, کچھ بھی نہیں ویلیو. سگا چچا ہے نا, حضرت عبداللہ کا بھائی ہے, نبی علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب, تو قرآن نے کتنی سختی سے مذمت کی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تو ہلاک ہو جا, تباہ ہو جا, تو نے میرے نبی کے خلاف ایسے برے الفاظ بولے. تو اللہ نے فرمایا اس کے جواب میں, جب اس نے بولا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبا لک, اس نے یہ الفاظ بولے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تیرے دوے ہاتھی ٹوٹ جا, تو تباہ ہو, جنہوں رابی آخ دے تو تباہ ہو جائے, وہ دے پیچھے کی رہ گئے. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اس کلمت اللہ کی عظمت بڑی بلند ہے, بڑی اونچی ہے, اور اس کا وزن زمین و آسمان سے بھی زیادہ وزنی ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ. اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. کل افانبئکم بشر من ذالکم, اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا اس سے بھی بری خبر میں تم کو نہ بتاؤں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ اپنے نبی کو. اس سے بھی بری خبر نہ بتاؤں آپ کو؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے کل افانبئکم بشر من ذالکم النار, وہ ہے جہنم کی ان کے لیے آگ, جہنم کی ان کے لیے آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا, ان نافرمانوں نہ ماننے والوں کا تو یہی وعدہ ہے جہنم کی آگ, اس میں جائیں گے. وبئس المصیر, اور بہت بری ہے جگہ یہ پھر جانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ توحید سے وابستہ رکھے, اسی پر اللہ قائم رکھے, اسی پر اللہ خاتمہ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.